بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 197 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح حیوانات کو شکار اور ذبح کرنے کے احکام ہے، کہ حیوان کو کس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسے شکار کیا جاتا ہے۔ اس کے تفصیل کے ساتھ ہم احکام گزشتہ مسئلے میں بیان کر کے آئے ہیں۔ بقایا چند مسائل جو ہیں وہ ہم اس سبق میں بیان کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2554، حیوان کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی گردن کی 4 بڑی رگوں کو مکمل طور پر کاٹا جائے۔ کہیں گے حیوان کو پاک کرنے کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حیوان کے گلے میں 4 بڑی رگیں ہوتی ہیں، ان 4 بڑی رگوں کو مکمل طور پر اگر کاٹا جائے اور اس کے بعد اس کا سارا خون نکل جائے اور وہ دم توڑ دے، سانس ختم ہو جائے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی 4 بڑی رگیں ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہے؟ ایک سانس کی رگ، جس کو حلقوم کہتے ہیں، اور جس سے حیوان سانس لیتا ہے۔ دوسری کھانے کی رگ، کھانے کی وہ نالی کہ جس کے ذریعے سے حیوان کھانے کو اپنے پیٹ تک پہنچاتا ہے، اسے مری کہتے ہیں۔ یہ 2 رگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری اور چوتھی وہ 2 موٹی رگیں جو سانس اور کھانے کی رگوں کے دونوں طرف ہوتی ہیں، کہنے کہ وہ اور 2 رگیں جو کھانے والی اور سانس والی رگوں کے دونوں طرف ہوتی ہیں، ان کو بھی مکمل کاٹا جائے۔ احتیاط واجب کی بنا پر ان کا چیر دینا یا حلقوم کو کاٹ دینا ہی کافی نہیں، اور ان 4 رگوں کا کاٹنا اس وقت تک واقع نہیں ہوگا مگر یہ کہ حلقوم اور مری جس گرہ سے علیحدہ ہوتی ہیں ان کے نیچے سے کاٹا جائے۔ کہنے کہ مثلاً آپ یہ گلا ہے، اس میں ایک گرہ سی بنی ہوتی ہے، اس گرہ سے اگر ہم اوپر کاٹیں گے تو 4 رگوں کا کٹنا مشکل ہے۔ جب ہم اس کے نیچے سے کاٹیں گے، اس گرہ کے جو ایک ہڈی کی طرح تھوڑا اوپر نظر آتا ہے، اس گرہ سے جب ہم نیچے کی طرف کاٹیں گے تو اس صورت میں وہ 4 رگیں جو ہیں وہ پوری کی پوری کٹ جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا کر ان کا چیر دینا یا حلقوم کو کاٹ دینا ہی کافی نہیں ہے، یعنی صرف اگر ان کو چیر دیا جائے یا
صرف حلقوم کو کاٹ دیا جائے کافی نہیں ہے، اور ان چاروں رگوں کا کاٹنا اس وقت تک واقع نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ چاروں رگیں تب کٹیں گی جب ہم حلقوم اور مری کی جو گرہ ہے اس کے نیچے سے کاٹیں تو کٹیں گی، ورنہ مکمل نہیں کٹیں گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2555۔ اگر کوئی شخص چار رگوں میں سے بعض کو کاٹے اور پھر حیوان کے مرنے تک انتظار کرے اور باقی رگیں بعد میں کاٹے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ چاروں رگیں حیوان کی جان نکلنے سے پہلے کاٹ دی جائیں۔ کہنے گے اگر کسی شخص نے کیا کیا کہ چار رگوں کو نہیں کاٹا بلکہ چار میں سے بعض رگوں کو کاٹا اور بعض کو چھوڑ دیا، اور وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ حیوان مر گیا، مرنے کے بعد جو باقی رہ گئی تھی وہ رگیں کاٹ لیں، تو کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ فائدہ نہیں ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حیوان پاک و حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اس صورت میں جب کہ چاروں رگیں حیوان کی جان نکلنے سے پہلے کاٹ دی جائیں، مثلا کسی نے دو رگیں کاٹ دی اور وہ انتظار کیا تھوڑا، اس کی حیوان کی جان نکلنے سے پہلے باقی دو رگیں بھی کاٹ دیں، تو اس صورت میں تو وہ حیوان پاک و حلال ہوگا اگرچہ مسلسل نہ بھی کاٹی جائیں۔ یعنی اگرچہ مسلسل چاروں نہ کاٹی جائیں تب بھی اس حیوان کے مرنے سے پہلے اگر کاٹ لیتا ہے وقفے سے تب بھی حیوان پاک و حلال ہو جائے گا، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی رہ گئی اور حیوان مر جاتا ہے تو پھر پاک و حلال نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2556۔ اگر بھیڑ یا کسی بھیڑ کا گلا اس طرح پھاڑ دے کہ گردن کی ان چار رگوں میں سے جنہیں ذبح کرتے وقت کاٹنا ضروری ہے کچھ بھی باقی نہ رہے تو بھیڑ حرام ہو جاتی ہے۔ کہیں گے مثلا بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کیا اور اس کا گلا بالکل اس طرح سے پھاڑ دیا کہ اس کی چاروں رگیں جو ہیں باقی نہ رہیں، چاروں رگیں جو ذبح کرتے وقت کاٹنا ضروری ہے وہ بالکل باقی اپنی جگہ پہ نہ رہیں تو بھیڑ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر صرف سانس کی نالی بالکل باقی نہ رہے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی چاروں رگیں ختم ہو جائیں تب بھی حرام ہے، اگر صرف سانس کی نالی ختم ہو جائے، سانس کی نالی کو پھاڑ دے وہ باقی نہ رہے تب بھی یہی حکم ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اگر بھیڑیا گردن کا کچھ حصہ پھاڑ دے اور چاروں رگیں سر سے لٹکی ہوئی یا بدن سے لگی ہوئی باقی رہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ بھیڑ حرام ہے۔ یعنی گردن پوری نہیں کاٹی بلکہ گردن کا تو کچھ حصہ پھاڑا ہے، لیکن چاروں رگیں جو ہیں وہ گردن سے ابھی تک بدن سے لٹکی ہوئی باقی رہی ہیں تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر بھیڑ حرام ہے۔ لیکن اگر بدن کا کوئی دوسرا حصہ پھاڑ دے تو اس صورت میں جب کہ بھیڑ ابھی زندہ ہو اور اس طریقے کے مطابق ذبح کی جائے جس کا ذکر بعد میں ہوگا تو وہ حلال اور پاک ہوگی۔ کہیں گے مثلا بھیڑیے نے کیا کیا، حملہ کر کے جسم کا کوئی اور حصہ پھاڑ دیا، مثلا ٹانگ کاٹ دی
مثلا پیٹ پھاڑ دیا، جب اس نے کوئی جسم کا اور حصہ پھاڑ دیا اور ابھی تک وہ بھیڑ جو ہے وہ زندہ ہو، اور اس کے بعد اس کو اس طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے جس کا ذکر آئندہ مسائل میں ہوگا، جس کا ذکر آگے کریں گے، اس شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے تو اس صورت میں وہ بھیڑ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہوگی۔ یہ حکم بھیڑیے اور بھیڑ سے ہی مخصوص نہیں ہے، یعنی یہ حکم صرف بھیڑیے اور بھیڑ سے مخصوص نہیں ہے، یعنی بھیڑ کی جگہ پہ کوئی اور جانور ہو، بھیڑیے کی جگہ پہ کوئی اور جانور ہو تو بھی یہی حکم ہوگا جو کہ اس مسئلے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔